محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شیخ عبد القادر جیلانی ایک بڑے مجمع سے خطاب فرما رہے تھے۔ شیخ علی بن حیتی کرسی کے نیچے تشریف فرما تھے کہ ان کو نیند آ گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے لوگوں کو فرمایا، خاموش ہو جاؤ، یہاں تک کہ سوائے سانس کے کچھ سنا نہیں جاتا تھا۔ پھر آپ کرسی سے نیچے اترے اور شیخ علی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر شیخ علی بیدار ہوئے تو شیخ اکبر نے فرمایا کہ کیا تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا؟ انہوں نے عرض کی، ہاں۔ فرمایا، اس لیے میں نے ادب اختیار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کیا وصیت فرمائی؟ تو عرض کی کہ آپ کی ملازمت کا حکم دیا ہے۔ شیخ علی نے فرمایا، جس ذات مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، آپ نے انہیں بیداری میں دیکھا۔ حضرت ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر تو مجھ سے سچی بات پوچھے تو وہ یہ ہے کہ میں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ قرآن عظیم پڑھا ہے، اس طرح جس طرح میں روح عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی ہوں۔ علامہ جلال الدین فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 سے زیادہ مرتبہ بیداری میں دیکھا ہے۔ علامہ شیرانی طبقات الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ سید ابراہیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے خواب میں دیکھتے اور اپنی ماں سے بیان کرتے تو وہ کہتی کہ بیٹا، مرد وہ لوگ ہیں جو بیداری میں دیدار سے مشرف ہوا کرتے ہیں، مگر جب بیداری میں باریاب ہونے اور اپنے معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے لینے لگے تو ان کی ماں نے کہا کہ اب تمہاری رجولیت کا مقام شروع ہوا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ شیخ محمد بن ابی جمرہ بڑی شان والے بزرگ تھے، ظاہر میں تنگ حال، باطل میں بڑی شان والے تھے، ان پر جلال کی صفت غالب تھی، شرع کی بڑی عظمت اور اس کے شاعر کی پابندی کرنے والے تھے۔ ان کے اس دعوے کا کہ مجھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عالم بیداری میں ہوتی ہے تو لوگوں نے انکار کیا اور ان کے لیے مجلس منعقد کی، اس لیے یہ گھر میں رہنے لگے اور صرف نماز جمعہ کے لیے باہر آتے تھے اور ان کی منکرین بدترین حالت میں مرتے، تب لوگ ان کی کرامت اور ان کے مرتبے سے واقف ہوئے۔ سید عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا تیسرا دن تھا تو مجھے سید الوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس وقت عبد برنادی نے فرمایا، اے عبدالعزیز، اب تک تو مجھے تمہاری متعلق اندیشہ تھا، مگر آج چونکہ اللہ تعالیٰ نے تم نے اپنی رحمت کا یعنی سید الوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیا، اس لیے میرا دل مطمئن ہو گیا۔ اب میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے جاتا ہوں۔ چنانچہ مجھے چھوڑ کر وہ اپنے وطن چلے گئے۔ آپ کا ایک اور جگہ قول ہے کہ آدمی جب صاحب فتح ہو جاتا ہے اس کی نظر صاف ہو جاتی ہے اور اس کی بصیرت کا نور مکمل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر ایسی رحمت فرماتا ہے جس کے بعد کسی قسم کے بدبختی کا خطرہ نہیں رہتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھتا اور بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے آقا مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کی تو یہ حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرانی فیورانی فی الیقظہ، پڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس شخص کو میری زیارت نصیب ہوگی۔ شیخ عبد المسعود سے منقول ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد جب یہ کلمات پڑھتے تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے تھے۔ ایک شخص نے شیخ ابو العباس سے عرض کیا کہ مجھ سے مصافحہ کیجیے کیونکہ آپ بڑے ملکوں میں پھرے ہوئے اور بڑے بڑے مردان خدا سے مصافحہ کیا ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ میں نے یہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سے نہیں ملایا، اور فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک لمحہ کے لیے بھی میری آنکھ سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ نصیب فرمائے، آمین۔ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔